ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے بیٹے امراء اور کچھ سردار بھی تھے۔ جیسے ہی محمود غزنوی ایوان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا 9 فٹ لمبا ایک بت پڑا ہوتا ہے۔ سلطان مجسمے کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی تلوار کی ایک ہی ضرب سے اس بت کا ناک اڑا دیا۔ ہندوستان کے لیے آخری مہم کا آغاز 1028 میں ہوا۔ یہ مہم دریائے سندھ کے قبائل پر آباد قوم جاٹ کے خلاف تھی۔ انہوں نے گجرات سے واپسی کے وقت مسلمان فوج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو باقاعدہ واچ کیا ہوگا۔ اگر کسی نے میری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو میں پچھلی ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں دے دوں گا۔ آپ پلیز جا کے پہلے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ترکے میں اپنے 2 بیٹے محمد اور مسعود کو چھوڑا۔ سلطان کے یہ دونوں بیٹے جڑواں بیٹے تھے۔ مؤخر الذکر اپنے باپ کے انتقال کے وقت اصفہان میں تھا، لیکن محمود کے سسر کاظل ارسلان کے بیٹے امیر علی نے محمد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا۔ تاہم محمد نے ابھی 5 سال ہی حکومت کی تھی۔ اس کے بھائی مسعود نے اسے اندھا کر کے معزول کر دیا اور غزنی کے سلطنت پر بیٹھ کر سلطان ہونے کا زبردستاً جبراً اعلان کر دیا۔ سلجوق تتاریوں کو محکوم بنانے کے بعد مسعود نے ہندوستان کے معاملات کی طرف توجہ مرکوز کی۔ 1033 میں اس نے کشمیر کے پہاڑوں میں موجود سرسوتی کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ چھاونی نے بڑی دلیری کے ساتھ مسعود کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن مسعود نے دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں لگانے کا حکم دے دیا اور ایک زبردست خون ریزہ جنگ کے بعد قلعے پر فتح حاصل کر لی گئی۔ ماں سوائے عورتوں اور بچوں کے پوری چھاونی کو تعطیل کر دیا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر غزنی کی طرف لے جایا گیا۔ سلجوقیوں کے ہاتھ اپنے جرنیلوں کی شکست کی خبر نے مسعود کو مغربی علاقے میں امن و امان بحال کرنے کے لیے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ مسعود نے 1034 میں دوبارہ ہندوستان کی طرف رخ کیا اور سوالک کے قدیم دارالحکومت کے قلعے ہنسی کو فتح کر لیا گیا، جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ دہلی کے قریب سونی پت کی طرف بڑھا اور اسے بھی فتح کر لیا گیا۔ اس کا حاکم دیپال اپنے سبھی خزانوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ گیا، جس کی وجہ سے یہ سارے خزانے فاتحین کے ہاتھ لگے۔ لاہور واپس پہنچنے کے بعد سلطان نے اپنے بیٹے مودود کو شاہی نشانات اور خطابات سے نوازا اور اسے صوبے کی حکومت کا نظام سونپ دیا۔ اس کے ساتھ اپنے پسندیدہ وزیر مشیر کو چھوڑا اور خود واپس غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاہم 1042 میں سلجوق تتاریوں کی زبردست دباؤ اور اپنے جرنیلوں کی غداری سے دل برداشت ہو کر اس نے اپنی دولت کو غزنی کے قلعے سے اکٹھا کیا اور اسے اونٹوں پر لاد کر اسی سال اس خیال سے لاہور کی طرف گامزن ہو گیا کہ باقی ماندہ زندگی ہندوستان میں گزار دے گا۔ لاہور پہنچنے پر اس نے اپنے بیٹے شہزادہ مودود کو گورنر بنا کر بلخ کے صوبے کی طرف روانہ کر دیا، لیکن جہلم کے کناروں پر اس کی فوج اور غلاموں نے غداری کی
اور اسے معزول کر کے اس کے نابینا بھائی محمد کو جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا تخت پر بٹھا دیا۔ مسعود کو سخت قید میں رکھا گیا، لیکن جلد ہی اس کے چچا زاد بھائی سلمان نے اسے قتل کر دیا۔ مسعود نے اپنی زندگی کے 9 سال حکومت میں گزارے اور وہ ایک جنگجو شہزادہ تھا۔ اپنے عظیم والد محمود کی طرح مسعود بھی علم و فضل کا بہت بڑا سرپرست تھا۔ اس نے نہایت شاندار مساجد اور محلات بھی تعمیر کروائے تھے، جہاں اس کے عوام کی تحسین و آفرین اور خوشیوں کے درمیان سلطان کی تاج پوشی کی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ محمد جو نبینا تھا، وہ اپنے کمسن بیٹے شہزادہ نامی کو ملتان اور پشاور کی حکومت پر تعینات کرنے کے بعد بذات خود مودود کی فوج کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے سندھ کی طرف روانہ ہو گیا۔ دنتر کے مقام پر چاچا اور بھتیجے کے درمیان ایک زبردست خونریزہ جنگ ہوئی، جس میں مودود کو فتح حاصل ہوئی، ماں سوائے محمد اور اس کے بیٹے اور وہ افسران جنہوں نے مسعود کے ساتھ غداری کی تھی، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ عرصے بعد ہی انہیں تعطیق بھی کر دیا گیا۔ مودود نے جس جگہ پر فتح حاصل کی تھی، وہاں اس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی اور حاصل شدہ فتح کی مناسبت سے یہ اسے فتح آباد کہا کرتا تھا۔ مسعود اور اس کے اہل خانہ کی میتیں خاندانی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے غزنی روانہ کر دی گئی۔ نبینا بادشاہ کے بیٹے شہزادہ نامی نے ملتان میں بغاوت کر دی، چنانچہ اسے مطیع کرنے کے لیے وزیر احمد کی سربراہی میں ایک فوج روانہ کی گئی۔ جب وزیر احمد وہاں پہنچا تو شہزادہ نامی کے ساتھ اس کی ایک اچھی خاصی جنگ ہوئی، جس میں شہزادہ نامی کو شکست ہوئی اور اسے قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ مودود کا اپنے سگے بھائی مادود کے علاوہ اس وقت کوئی بھی مد مقابل نہیں تھا۔ وہ اس وقت لاہور کا حاکم تھا اور اس کی اطاعت کرنے پر بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ چنانچہ مودود اپنے بھائی کو مطیع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے قبل کہ مودود لڑائی کن کوئی قدم اٹھاتا، عید قربانی کی صبح مادود اپنے بستر پر مردہ پایا گیا، لہٰذا اس سے مخالفت تو بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ 1043 میں شمالی ہندوستان کے راجاؤں نے مودود کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھا کر، جو کہ سلجوقیوں کے تازہ شوق کو دبانے کے لیے غزنی گیا ہوا تھا، انہوں نے اتحاد قائم کرنے کے لیے سر اٹھایا اور ہنسی اور تھانسیر کو دوبارہ محکوم بنانے کے بعد انہوں نے نگر کوٹ کے مندر کو از سر نو بڑی شان و شوکت سے آباد کر لیا۔ اس کامیابی نے پنجاب کے راجاؤں میں اس قدر جوش و خروش پیدا کیا، ان میں سے 3 راجا 10,000 گھڑ سواروں اور بہت بڑی فوج کے ہمراہ لاہور کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر کا محاصرہ کر لیا گیا، لیکن شکستہ ریز دیواریں جلد ہی ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ لیکن قلعے کے اندر اسلامی فوج نے گلی گلی شہر کا دفاع کیا اور اپنے مذہب، بچوں اور املاک کی دفاع کے لیے اتنی بے جگری سے لڑے کہ 7 ماہ کے عرصے تک شہر کو تسخیر کرنے کے لیے ہندوؤں کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ تاہم کسی قدم کو مدد نہ پہنچنے کے باعث چھاؤنی میں قحط پڑ گیا۔ بہادر محافظوں نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ فتح حاصل کریں گے، یہ ایک شہید کی طرح لڑتے ہوئے مارے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے محاصرے میں سے نکل کر ہندوؤں پر حملہ شروع کر دیا اور اتنی بہادری اور بےجگری سے لڑے کہ ہندوؤں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کا تعاقب بھی کیا اور بہت بڑی تعداد میں ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ اس فتح سے ہندوؤں کا الحاق ختم ہو گیا
اور محمود کی باقی زندگی میں سلطنت غزنوی میں ان علاقوں میں بالکل امن رہا جو ہندوستان میں تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی مودود کو انتڑیوں کی سخت تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے وہ 9 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کرنے کے بعد 24 دسمبر 1049 میں غزنی میں انتقال کر گیا۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیو ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔